ہماری ہر تقریب کا آغاز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کسی ایک قول یا ان کی کسی ایک خاص بات سے ہوتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ویسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سب سے مشہور جملہ کون سا تھا؟ تبدیلی۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ سینٹنس میں کون سا یوز کرتا ہوں؟ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے۔ سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے، تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی۔ جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ۔ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ۔ اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ جناب اون بپی، میں آپ کی اس پیشنٹ جو آپ کی جنونی پریزنٹیشن تھی، پہلے تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا زیادہ مٹیریل اتنے تھوڑے سے وقت میں جو سکویز ان کیا ہے، وہ صرف تب ہی ہو سکتا تھا، وہی کر سکتا تھا جس کا جنون ہو۔ تو آپ نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے لیے، اصل میں سارا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے یوتھ ڈریون۔ یہ بڑے بڑے جو آئی ٹی کے اندر بلینئرز بن گئے، یہ 20s کے اندر بن گئے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بوڑھے بوڑھے لوگوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں ینگ لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیوچر، دنیا کا فیوچر بڑی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے جو ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے نوجوانوں کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں $50 ارب کی ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ بلکہ 1-2 سالوں کے اندر ہمارے 2 ارب سے تقریباً 3.25 ارب تک ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہنچ گئی۔ ابھی تھوڑا سا کام کیا ہم نے، تھوڑے سے انسینٹیوز دیے ہیں، ایک دم نظر آیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس نے ایک دم اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو جو آگے ہم انسینٹیوز آپ کے لیے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مزید انسینٹیوز اور آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ کے سامنے جو جتنی رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹاتے جائیں گے، تاکہ ہم اپنے یوتھ کو پورا موقع دیں، فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ جو اب ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو جو میں ایک سب سے پہلے تو آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے اب ہم نے 0 ٹیکس کر دیا۔ اور
جو ہماری انویسٹمنٹ ابراڈ پالیسی ہے اس کے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ رزلٹ سامنے آ گئے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. میں نے بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان. انوائٹ تو اس لیے کیا کہ بل گیٹس ایک وہ ایسا انسان ہے جس نے، اور یہ بڑے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جو زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا میں نے کما لیا اب یہ کافی ہے، اب میں دنیا انسانیت کی مدد کروں. تو اس نے پاکستان میں جس طرح ہماری پولیو کے اندر مدد کی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں. لیکن جب اللہ کسی کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو صحیح راستے پہ لگا دوں، تو صحیح راستہ ہوتا ہی انسانیت کا راستہ ہے. اور اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. تو وہ میرے سے ہمیشہ ان ٹچ رہتا تھا پولیو کے اوپر، اور میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا پاکستان. اور ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر ہمارا میرے خیال میں 1 کیس بھی نہیں ہوا پولیو کا، تو اس کو پھر میں نے دعوت دی یہاں. اور میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اس کو انوالو کر لیں پوری طرح، کسی طرح وہ ہمارے ساتھ آئی ٹی کے اندر ہمیں ایڈوائز ہی کر دیں. تو میں ابھی تو اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبری دوں گا. میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارا جو پاکستانی کے جو جینز میں ایک عجیب میک اپ ہے. ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ایکسل کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا آزادی کے بعد، وہ ہماری اکثریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا. اور جب بھی ہماری قوم کو موقع ملا ہے انہوں نے ایکسل کیا. میں اب آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو میری، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا، کیونکہ میں نے تو کرکٹ سیکھی شروع یہاں سے ہوئی، اور پھر انگلینڈ کے اندر جا کے ان کا زبردست کرکٹ سٹرکچر تھا، ادھر سیکھی میں نے کرکٹ. تو جب میں پاکستان آ کے جب پہلے سیکھ کے کرکٹ 4-5 سال کے بعد جب پاکستان آیا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور ہمارے سسٹم نہ ہونے کے باوجود، یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو سسٹم، کیونکہ میں آسٹریلیا بھی ان کی شیلڈ کرکٹ کھیلا ہوا ہوں، انگلینڈ میں بڑی دیر کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں، دنیا میں ساری جگہ کھیلا تھا. ہر ملک کے اندر جو ٹیم ان کی اوپر آتی تھی وہ ایک سسٹم کے تحت آتی تھی. ان کا پورا سٹرکچرز بنے ہوئے تھے جو کہ نیچے سے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا تھا اور پھر پالش کرتا تھا. میں نے جو پاکستان کی ٹیم، پہلے تو ہماری ٹیم اچھی ہوئی کہ ہم 6-7 لوگ ہم انگلینڈ چلے گئے کاؤنٹی کرکٹ کھیل لیں، ادھر ہم نے کرکٹ سیکھی، ادھر سے سیکھ کے پاکستان کی ہم نے کرکٹ اوپر لے آئے. لیکن جب میں کیپٹن بنا تو سارے جو وہ کاؤنٹی کرکٹر جو ہمارے سیکھے ہوئے تھے وہ سب ریٹائر ہو گئے. تو جو ٹیم میں نے پاکستان میں چوز کی وہ ایسے لڑکے تھے جن کو کلب کرکٹ سے اٹھا لیا. وسیم اکرم تو کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ ہی نہیں کھیلا تھا، کلب کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل گیا. کسی کو انڈر 19 سے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. وقار یونس کو ایک دفعہ میں ایسی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا، اس کو نیٹس پہ بلا کے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی. صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے جدھر اللہ نے ایک ٹیلنٹ کی نعمت بخشی ہو لوگوں کے اوپر، یہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. تو اب انشاءاللہ جو ہم اب پاکستان کا کرکٹ سٹرکچر چینج کر رہے ہیں، اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ابھی تو پوری طرح سٹرکچر کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو شاید یہ کرکٹنگ جائنٹس بن جائیں گے، ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح
اسی طرح یہ ہر جگہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ روکتا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو اوپر آتے ہوئے. کون سی دنیا کے اندر اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، 3 سسٹمز کون سی دنیا میں چلتے ہیں؟ یورپ میں جائیں، فرانس، جرمنی، وہاں تو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارا ٹیلنٹ اوپر 12 سال کی عمر سے لے آتے ہیں، ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور بہترین تعلیم. جو گورنمنٹ سکولوں میں مفت تعلیم میں کوالیفائی نہیں کر سکتا وہ پرائیویٹ سکولوں میں جاتا ہے. تو سارا ٹیلنٹ ان کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں ان کے گورنمنٹ سکولوں میں، اور ادھر سے سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتے ہیں. ہمارا سسٹم ہی عوام کو اوپر آنے نہیں دیتا تعلیم کا. ہمارا سسٹم ایک قسم کا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. ایک عام نوجوان دیہات کے اندر غریب گھرانے سے جو محنت کرنا چاہتا ہے، اوپر آنا چاہتا ہے، سسٹم ہی اس کو نہیں آنے دیتا. تو اس کے لیے خیر ہم چینجز کر رہے ہیں. 5ویں کلاس تک ایک نیشنل کریکلم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے تاکہ سنتھسائز ہو، تاکہ ساری ایک قوم بنے، 3 پیرلل سسٹم نہ ہو، اور پھر ایجوکیشن اپارٹائڈ نہ ہو، یعنی امیر اور غریب کے لیے مختلف تعلیم کا نظام نہ ہو. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اب آئی ٹی ہے اب فیوچر. اس کے لیے اب ہم ایمرجنسی کام کر رہے ہیں. ہم کریش کورسز کروا رہے ہیں، بوٹ کیمپس کروا رہے ہیں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ آتا رہے گا ہم نے سارا اپنی یوتھ کی ٹریننگ کے اندر کرنا ہے. ان کی اپ گریڈنگ کریں گے، ان کو ہائر کورسز کروائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارا جو نوجوان ہے، مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ہر جگہ ہم ان کو ٹرین کر دیں. اور جس طرح مجھے بھی وہ نادیہ کی بڑی خوشی ہوئی کہ گلگت سے وہ وہاں بیٹھ کے